بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عشق مجازی عذاب دو جہاں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اللہ کی ناخوشی سے بچنے میں جان دینا اور غم اٹھانا، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جس کو یہ توفیق نہیں اس کی زندگی بہت ہی خسارے میں ہے۔ جب جنازہ قبر میں اترے گا تب معلوم ہوگا جن کے سہارے پر ہم جی رہے تھے وہ سارے سہارے ختم ہو گئے۔ کاش ہم خدا تعالیٰ کے سہارے پر جیتے اور مرتے اور اللہ کو خوش کرتے اور اپنے نفس کی ایک بھی ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، الا یہ کہ جس خواہش سے اللہ خوش ہو وہ خواہش پوری کر لو۔ حلال خواہشیں تو پوری کر لو، جیسے مرنڈا پینے کا دل چاہتا ہے پی لو، لیکن شراب پینے کا دل چاہتا ہے تو مت پیو۔ جان دے دو مگر شراب مت پیو۔ غرض جن خوشیوں سے اللہ ناخوش ہو تو اللہ کو ناخوش کر کے ان کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے دل کو خوش کرنا یہ خلاف غیرت بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار کی لذت، ہمارے گناہوں پر فوری عذاب نازل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ جو لوگ لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور حسن مجازی میں عشق مجازی میں مبتلا رہتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں نکال دے اور ان پر اپنی صفت انتقام کو ظاہر فرما دے۔ حالانکہ یہ نظر باز بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدنظری کو حرام فرمایا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں پر نظر نہ ڈالیں۔ غض بصر کا حکم تو قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ تصوف غیر شرعی نہیں ہے۔ احکام شریعت کو درد دل اور محبت سے ادا کرنے کا نام ہی طریقت ہے۔ خشک زاہد رسمی سجدہ کرتا ہے اور اللہ کا عاشق سبحان ربی الاعلیٰ پر جان فدا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور کے مدرسے میں مدرس تھے تو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ مولوی اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا ہو، اور جب تلاوت کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو وہ مزہ مل جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ، اور جنت میں جب میرے پاس حوریں آئیں گی تو میں قرآن شریف کی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا رہوں گا اور حوران جنت سے کہوں گا کہ بیبیوں اگر قرآن سننا ہے تو بیٹھو ورنہ اپنی راہ لو۔ نہ چھیڑ اے نکھتے باد بہاری راہ لے اپنی، نہ چھیڑ اے نکھتے باد بہاری راہ لے اپنی، تجھے اٹکلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں، تجھے اٹکلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ محبت شیخ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات، مجھے اللہ تعالیٰ نے بدون استخار 10 سال حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس جنگل میں رکھا جہاں بس ایک تالاب تھا، کوئی لیٹرین نہیں تھی، غسل خانہ نہیں تھا، سخت سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا اور دریا سے وضو کرنا اور جنگلوں میں قضاء حاجت کرنا پڑتا تھا۔ وہاں کوئی جاجرو تک نہیں تھا، گجراتی میں لیٹرین کو جاجرو کہتے ہیں۔ ہمارے گجراتی لوگ جاجرو سے بہت مزہ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے عاشق، کسی خوبرو کو جاجرو میں جا کر دیکھو، ان کے ظاہری جسٹمپر کو مت دیکھو، خلاف پیغمبر مت چلو، ان کے اندر کچھ نہیں، سب گندگیاں بھری ہوئی ہیں، بس حلال کی بیوی مستثنا ہے، وہ تو نعمت ہے کیونکہ اس سے ہماری اولاد، نسل اور بچے عالم حافظ پیدا ہوتے ہیں، اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ بتا دیا کہ آج سید سلیمان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، انہوں نے پھول پور کا جغرافیہ دیکھا ہوا ہے۔ مجھے اتنا مجاہدہ ہوا کہ اب میں اس کے تصور سے کانپتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر گزار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر و قوت دی تھی اور شیخ کی محبت دی تھی، جس کی وجہ سے ہم دن کے 1 بجے تک بغیر ناشتہ کیے رہتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے جنگل میں جاتے تھے، تالاب و دریا کے ٹھنڈے پانی میں نہاتے تھے، سردی کے مہینے میں غوطہ مارتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، جسم ہل جاتا تھا، پھر آنکھیں کھولتے تھے، لیکن کیا کرتے، بابا نے نہ غسل خانہ بنوایا تھا نہ لیٹرین تھا، وہ جنگل کی دیہاتی زندگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت کی آہو فغاں نے مجھے اپنے پاس رو کے رکھا۔ جب حضرت اللہ کہتے تھے تو اتنا مزہ آتا تھا جیسے دونوں جہاں مل گئے ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح اختر اپنے شیخ کے ساتھ یہاں رہتا ہے، ہمارا تو ایک دن گزارنا بھی مشکل ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ بارش ہو رہی ہے، سردی کا مہینہ ہے، حضرت کیا لیٹرین بھی نہیں تھا، اب جنگل میں جاؤ،
تالاب پر وضو کرو، اور چونکہ جوانی کا زمانہ تھا تو اگر غسل فرض ہو جائے تو سخت سردی میں تالاب کے ٹھنڈے یخ پانی میں نہاؤ، اور اس تالاب میں سینکڑوں جونکیں تھیں، نہاتے ہوئے ہاتھ پیروں کو حرکت دیتے رہو تاکہ کوئی جونک نہ چمٹ جائے، اگر ایک جونک بھی لپٹ جائے تو پھر چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سارا خون چوس لیتی ہے۔ وہ دن ایسے گزرے تھے کہ اب ان کے تصور سے بھی کانپ جاتا ہوں، اپنے تصور ماضی سے میں خود کانپنے لگتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج گرم پانی سے وضو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کتنا آرام دیا ہے۔ آج اچانک یہ خانقاہ پھول پور میں اپنی زندگی جس طرح سے گزاری تھی اس کا ایک نمونہ پیش کر دوں۔ آج کل کی خانقاہ کو دیکھو اور اس زمانے کی خانقاہ کو سوچو کہ وہ کیسی تھی، مگر وہاں ہر وقت انوار کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ اہل اللہ کی عبادت کا عالم۔ میرے شیخ کے زمانے میں پھول پور میں بجلی بھی نہیں تھی، رات بھر مچھروں کو اڑاتا رہتا تھا اور صبح ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے شیخ بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے اور دوپہر 1 بجے کھانا کھاتے تھے۔ وہ آج کل کی خانقاہ نہیں تھی جہاں دہی سموسے پاپڑ ملتے ہیں۔ دیکھا آپ نے اس زمانے کا تصور، بتائیے کتنا مہنگا سودا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 10 سال میرے شیخ کے ساتھ اس جنگل میں گزار دیے۔ جب حضرت شیخ ایک دفعہ اللہ کہتے تھے تو اتنا مزہ آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں جہاں پا گیا۔ میرے شیخ کو خواب میں 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مرتبے والے شیخ کی صحبت اختر کو نصیب فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ ہم کو ایک مرتبہ ایسی زیارت ہوئی کہ ہم نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے لال لال ڈورے بھی دیکھے، اور خواب ہی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج عبد الغنی نے آپ کو خوب جی بھر کے دیکھ لیا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ہاں عبد الغنی، آج تم نے رسول خدا کو خوب اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ جو آپ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں یہ انہی بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضح القرآن کے مصنف کئی گھنٹے عبادت کی۔ جب قلب میں عبادت کا نور بھر کے قلب سے چھلکنے لگا، چہرے سے جھلکنے لگا اور آنکھوں سے ٹپکنے لگا، یہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کی تفسیر ہے۔ تفسیر المانی اس کی تائید کرتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیما کیا ہے؟ نور یظہر علی وجوہ العابدین یبدو من باطنہم علی ظاہرہم۔ سیما ایک نور ہے، جب اللہ والوں کے باطن سے انوار الہیہ بھر کر چھلکنے لگتے ہیں، ان کے چہرے سے جھلکنے لگتے ہیں اور آنکھوں سے ٹپکنے لگتے ہیں تو وہ نور ان کے جسم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ روزانہ 5 پارے اور کبھی 10 پارے تلاوت کرتے تھے۔ روزانہ تہجد کے وقت پورا قصیدہ بردہ پڑھتے تھے، حالانکہ اس میں 150 اشعار ہیں، اور مناجات مقبول کی 7 منزلیں روزانہ پڑھتے تھے، اور وہ بھی دیکھ کر نہیں زبانی پڑھتے تھے۔ آج ہمارے لیے 1 منزل روزانہ پڑھنا مشکل ہے، جبکہ حضرت 7 منزلیں روزانہ زبانی پڑھتے تھے اور تقریباً 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے، اور ان 8 گھنٹوں میں کمر بالکل سیدھی کر کے بیٹھتے تھے مگر جھومتے رہتے تھے، اور کبھی ٹوپی بھی اتار دیتے تھے، اور دوران تلاوت کبھی یہ مصرع پڑھتے تھے، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، اور ہر 8-10 منٹ کے بعد ایک نعرہ ہو مارتے تھے۔ جنگل کے عالم ہو میں نعرہ ہو لگاتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہو بھی اللہ کا نام ہے۔ علامہ بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہو بھی ہے۔ حضرت رات بھر عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز خود ہی پڑھاتے تھے۔ حضرت کی آواز اتنی پیاری تھی کہ ایک دفعہ حضرت کی تلاوت کی آواز سن کر ہندو کافروں کی بارات رک گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت شبلی منزل اعظم گڑھ میں اکثر مغرب کی نماز پڑھاتے تھے۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سید سلیمان یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے بھی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے شبلی منزل اعظم گڑھ میں مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ میرے شیخ کی آواز سن کر کافر بھی 1 قدم آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ بارات جا رہی تھی کہ آواز سن کر رک گئی، پوری فجر کی نماز سنی تب آگے بڑھے۔ میں نے اپنے شیخ کو 8-8 گھنٹے عبادت میں دیکھا ہے، اور حضرت عاشقانہ عبادت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ چلو کسی طرح سے لشتم پشتم معمولات پورے کر لو۔ حضرت اس طرح عبادت کرتے تھے، اس طرح تلاوت کرتے تھے جیسے کئی دن کا بھوکا آدمی شامی کباب اور بریانی پا جائے تو وہ کیسے شوق سے کھائے گا، اور کئی دن کا پیاسا آدمی شربت روح افزا پا جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت کی عبادت کا یہ رنگ تھا کہ 10 آیت کے بعد درمیان میں اللہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ اس نعرے کی آواز سے مسجد گونج جاتی تھی۔ یہی کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ لو۔ آج شریعت کے حکم پر عمل کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو۔ عالم شریعت تو ہے
عامل شریعت نہیں، اس کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں، معلوم تو ہے مگر اس کا معلوم اس کا معمول نہیں بن سکا، کیونکہ علم روشنی ہے اور اس روشنی میں چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے۔ موٹر میں روشنی ہے مگر پیٹرول نہیں ہے تو وہ کیسے چلے گی؟ اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جاؤ، کسی خانقاہ میں رہو۔ اختر یہ نہیں کہتا کہ صرف اسی کے بن جاؤ، اختر تو دعا کرتا ہے کہ جن کو مجھ سے مناسبت ہو ان کو مجھ سے جوڑ دے، اور جن کو کسی اور سلسلے سے مناسبت ہو ان کو وہاں پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ اہل اللہ کی چند دن کی صحبت کے بعد پھر یہ شعر پڑھو گے، نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد، نظر سے مردہ دلوں کو ملی حیات ابد، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا۔ یہ مولانا منصور صاحب کا شعر ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی مجلس کی ایک جھلک۔ بیان کے بعد اشعار کی مجلس ہوگی، جن کو میرے درد غم اور آہ و فغاں سے مناسبت نہ ہو ان کی چھٹی ہو جائے گی، اور جن کو میرے آہ و فغاں سے گرمی ایمان ملتی ہے ان حضرات کو دعوت دیتا ہوں، کیونکہ ہم ان بزرگوں کی صحبت یافتہ ہیں جن کے بارے میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں ان سے زیادہ کسی کا تعلق معلّہ نہیں، اور وہ ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کے ساتھ مسلسل 3 سال رہا ہوں۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے ایک بیان فرمایا تو اس بیان نے میرے قلب کو مجلہ کر دیا۔ جن کے بعد سے اتنے بڑے عالم اور مفتی اعظم ہند کا قلب مجلہ ہوا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اختر کو 3 سال رکھا۔ ایک مرتبہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے اشعار کی مجلس عشاء کے بعد شروع ہوئی، اور اس مجلس میں ندوہ کے علماء بھی موجود تھے، مولانا سلیمان صاحب بھی تھے، مولانا علی میاں ندوی کے بھانجے بھی تھے، اور بڑے بڑے علماء تھے۔ عشاء کے بعد مجلس شروع ہوئی، اس مجلس میں صرف اشعار پڑھے گئے۔ جب تہجد کا وقت ہو گیا تو سب نے تہجد پڑھی، اس کے بعد پھر اشعار کی مجلس شروع ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد پھر اشعار شروع ہوئے اور سب لوگ اشراق پڑھ کر گئے۔ یہ بات مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے خود مجھے بتائی۔ تو آج یہاں اشعار کی جو مجلس ہوگی اس سے پہلے آپ سب کو کھانا بھی ملے گا، خالی اشعار سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ عشاء کے بعد فوراً کھانا ملے گا تاکہ آپ کے کان میرے اشعار کو صحیح سن سکیں، ورنہ پیٹ کان میں خلل انداز ہوگا۔ موت سے پہلے موت کی تیاری۔ دوستو، درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت سیکھ لو، ورنہ جس دن قبر میں گئے تو کہاں گیا کاروبار، کہاں گئی مرسڈیز، کہاں گئے موبائل اور کہاں گیا موبائل۔ جب جنازہ قبر میں اترے گا تو ہمارے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے۔ آنکھیں ہوں گی دیکھ نہ سکو گے، کان ہوں گے سن نہ سکو گے، ناک ہوگی سونگ نہ سکو گے، زبان ہوگی مگر کبابوں کا سب ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ معشوق سامنے ہوں گے، ارد گرد ہوں گے مگر دیکھ نہ سکو گے۔ اگر نزا کے عالم میں معشوق آپ کے لبوں پر اپنا گال رکھ دے تو اس احساس کا ادراک بھی نہ ہوگا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ اے اکبر، جب موت کی بے ہوشی آتی ہے تو سارے حواس بیکار ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ مالدار بھی ہے، عاشق مزاج اور رومانٹک بھی ہے، تمام لیلائیں سامنے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہیں مگر بینا نہیں ہے۔ موت کی بے ہوشی طاری ہے، آکسیجن چڑھی ہوئی ہے، اب آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے۔ وہ وقت کتنا بے بسی کا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر فدا ہیں ان کی روح اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتی ہے، اس وقت بھی قرب الہی کا عالم رہتا ہے، وہ اللہ کے قرب کی لذت اس وقت بھی کھینچتے رہتے ہیں، اور ان کی اللہ والی روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ تو کیوں ایسے سہارے سے لپٹے ہوئے ہو جو تمہارے کام نہ آئے؟ جو ان سہاروں سے لپٹتا ہے اپنے مولا سے غفلت میں رہتا ہے۔ ایک شعر اور یاد آ گیا، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ آدمی شادی کے منصوبے بناتا ہے، مکان خریدنے کی اسکیمیں بناتا ہے، اگر یہ خدا سے غفلت کے ساتھ ہے تو مذموم ہے۔ جو دنیا خدا سے غفلت کے ساتھ ہو وہ مذموم ہے، اگر اللہ بھی ساتھ ہے، اللہ کی یاد بھی ساتھ ہے تو وہ دنیا نہیں ہے۔ جو دنیا ہمیں آخرت سے غافل کر دے وہ دنیا بری ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رولمانی میں ہے کہ دنیا کب بری ہے، ان الحت کا عن الآخرتی، جب تم کو آخرت سے غافل کر دے۔ فَأَمَّا إِذَا دَعَتْكَ إِلَى طَلَبِ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبِ الْآخِرَةِ فَنِعْمَ الْمَتَاعُ، اگر تم دنیا کو وسیلہ آخرت و ذریعہ کر لو، آخرت کا ذریعہ بنا لو تو یہ دنیا بہترین متاع ہے، بہترین مال ہے، بہترین نعمت ہے، کیونکہ مالک پر فدا ہو رہی ہے۔ جعلی مرید کی علامت۔ بیان کے دوران حضرت والا کے اشعار پڑھے گئے،
زبان سے تو اے دوست شہبازیاں ہیں، بباطن مگر آہ خفاشیاں ہیں۔ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو جو گندی نالیوں میں پیشاب چوستا ہے اور آفتاب کی روشنی سے اس کو عداوت اور دشمنی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگ اہل اللہ سے نفرت رکھتے ہیں ان کا مزاج چمگادڑ جیسا ہے جو اندھیروں میں الٹا لٹکا رہتا ہے۔ اس کا امپورٹ آفس اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے، جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہٹتا ہے۔ یہ سورج سے بغض، نفرت اور دشمنی کی وجہ سے معذب ہے اور الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اہل اللہ سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں وہ اسی منہ سے کھاتے ہیں اور اسی منہ سے ہٹتے ہیں، کیونکہ غیبت پاخانے سے بھی بدتر ہے۔ لہذا یاد رکھو کچھ بھی ہو اہل اللہ کے بارے میں زبان مت کھولو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں مفتی بھی ہوں اور مجھے اعتراض کرنا بھی بہت آتا ہے۔ میں منطق اور فلسفے کا بہترین استاد ہوں، تبصرہ اور تنقید کا ماہر ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی اللہ والے کے بارے میں زبان نہیں کھولی۔ مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی ہے کہ میں اللہ والوں کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھوں۔ اگر ان کی کبھی کوئی خطا دیکھ بھی لوں تو یہ سمجھوں کہ ان کی توفیق توبہ بھی اسی مقام کی ہوگی، ان کی توبہ، ان کے آنسو بھی اسی مقام کے ہوں گے جس مقام پر حق تعالی جل شانہ نے ان کو فائز کیا ہے۔ عوام کی توبہ اور اللہ کے خاص بندوں کی توبہ میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ بظاہر ایسے ہیں کہ بادشاہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بادشاہ کے مقرب بھی ہوتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر کار چمگادڑی کرتے ہیں، یعنی نامحرم عورتوں اور امرد لڑکوں سے نظر بازیاں کرتے ہیں اور غیر اللہ سے دل لگاتے ہیں اور اللہ کی ناخوشی کے راستوں سے حرام خوشیوں کو استیراد یعنی درآمد اور امپورٹ کرتے ہیں۔ استیراد عربی، درآمد فارسی اور امپورٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کی محبت میں 3 زبانیں آپ کو سنائی ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کا ایک شعر اپنی اس بات کی تائید میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر خفاش رخت در کور و کبود، باز سلطاں دید را بارے چبود۔ اگر چمگادڑ اندھیروں میں پیشاب پخانے کی نالیوں سے پیشاب چوست رہا ہے، پاخانہ چاٹ رہا ہے، تو مجھے چمگادڑوں پر کوئی اعتراض نہیں، نہ کوئی غم ہے، کیونکہ وہ اپنی خصلت اور اپنی فطرت کے لحاظ سے گندگی پسند ہے، غلاظت خور ہے۔ چمگادڑ کی ظلمت پرستی، اندھیروں میں رہنے، الٹے لٹکنے اور پیشاب و پاخانے کی نالیوں میں بدمست رہنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو ظالم بادشاہ کے پاس رہتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی اور سلطان حقیقی کی یاد میں ملتزم اور روضہ مبارک پر روتے ہیں، کبھی آدھی راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، تو مجھے ان کی سلطان دیدہ باز کی آنکھوں پر تعجب ہے، جو باز شاہی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو باز ہر وقت بادشاہ کے پاس رہتا ہے۔ اس ظالم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ امردوں اور لڑکیوں سے نظر بازی کرتا ہے اور غیر اللہ سے دل لگا کر اپنے کو بدنام کرتا ہے۔ لیکن ان عاصیوں کو حقارت سے مت دیکھو، کیونکہ توبہ کی برکت سے وہ بھی اللہ کے دربار تک پہنچ جائیں گے۔ دل تباہ کی حالت ایمانی سے تعبیر۔ اس کے بعد حضرت والا کے یہ اشعار پڑھے گئے، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے، انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں۔ گناہوں کے اسباب سے دور ہوں گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں۔ دعائے دل سالکاں عشق حق ہے، دلوں میں بہت اگرچہ بیماریاں ہیں۔ راہ حق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزا، راہ عشق میں کب تک آسانیاں ہیں۔ یہ خون تمنا کا انعام دیکھو، جو ویرانیاں تھیں وہ آبادیاں ہیں۔ فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر، فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ اب ان اشعار کی شرح سمجھ لو۔ جو سالک اور اللہ کا عاشق اپنی بری بری خواہشات کو ہر وقت نیلام کرتا ہے مگر اللہ کو ناخوش نہیں کرتا، اپنے دل کی خواہشات کو توڑتا ہے، دل تو توڑ دیتا ہے مگر اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا،
اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیتا ہے تو یہ دل بظاہر ویران ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس شکستہ دل کو، ٹوٹے ہوئے دل کو، غمزدہ دل کو، زخم حسرت دل کو اور ویران دل کو اپنی محبت اور حلاوت ایمانی کے مٹیریل سے خود تعمیر فرماتے ہیں۔ اللہ نے اس تعمیر کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ابدلتہ ایمانا، جو میری راہ میں غم اٹھاتے ہیں میں ایسے دلوں کو حلاوت ایمانی یعنی اپنی محبت کا درد عطا کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس شعر کا۔ انشاءاللہ ایک دن آپ محسوس کریں گے کہ حق تعالی جل شانہ میرے قلب کو پیار کر رہے ہیں۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ نہ ہم اپنی بری خواہش کو توڑ کے اپنے دل کو تباہ کرتے، نہ اللہ تعالیٰ اس تباہ شدہ ملبے سے ہمارے قلب کو تعمیر کا شرف عطا کرتے، لیکن اللہ اچھی، حلال اور جائز نعمتوں کو منع نہیں کرتا۔ ہمیں ہر تمنا توڑنے کا حکم نہیں۔ اپنی حلال بیوی سے محبت کرو، حلال سموسہ پاپڑ خوب کھاؤ، لیکن جب شیطان حرام نظر کا جھاپڑ کھلانے آئے تو وہ جھاپڑ مت کھاؤ۔ لذت نور تقوی، ارشاد فرمایا جب دل میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو اس وقت اللہ کو ناخوش نہ کرو، اپنے دل پر غم سہ لو اور مالک کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے دلوں کو ایسی خوشی دے گا کہ واللہ سلاطین کو اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ سورج چاند کو اپنی روشنیوں پر ندامت طاری ہو جاتی ہے جب کوئی اللہ والا راہ تقوی سے غم اٹھاتا ہے، اور جب خدا اس کو نور تقوی عطا فرماتا ہے تو اس نور کے آگے سورج چاند کی روشنی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ والوں کے قلب میں نور خالق ہے اور یہ سورج چاند مخلوق ہے، اللہ کی بھک منگی ہے۔ جب سورج چاند کو روشنی کی تھوڑی سی بھیک دینے والا اللہ مومن کے قلب میں خود آتا ہے تو اس کے نور قلب کے آگے سورج اور چاند کی روشنی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بے مثل خوشی کا راز، ارشاد فرمایا بندہ اپنا دل توڑ دے مگر قانون خداوندی نہ توڑے۔ شرافت اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جس مالک نے دل بنایا، جس مالک نے آنکھیں اور روشنی دی، آپ اس کو کیوں غلط استعمال کرتے ہیں؟ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے سینے کو دل عطا فرمایا، وہ دل اللہ ہی پر فدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے مگر اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد کر لو، فرماتے ہیں گفت یاز مہتران نامور، امر شہ بہتر یا بقیمت گوہر۔ شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا حسین موتی زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا انداز بیان ہے مولانا رومی کا؟ خدا کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا سڑکوں پر آج کل جو حسین صورتیں پھر رہی ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں؟ خوب سوچ لو، فیصلہ کر لو۔ جن کے قلب میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے وہ اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں اور دل کو توڑتے ہیں اور اللہ کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں خدا ان کو بے مثل خوشی دیتا ہے۔ حق تعالی کی ذات بے مثل ہے اور ان کی طرف سے عطائے لذت قرب بھی بے مثل ہے۔ یہ لذت نہ سلاطین کو حاصل ہے، نہ سموسے پاپڑ اسے جانتے ہیں، اور نہ دنیا کی لیلائیں اور کائنات کے مجانین اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسے صرف خدا تعالی کے عارف کا قلب ہی محسوس کرتا ہے۔ حسینوں سے فرار اور قرار کی انوکھی شرح۔ اس کے بعد یہ اشعار پڑھے گئے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا، اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں ہیں۔ ہمارا سلوک اسی شعر میں ہے، رات بھر تہجد پڑھ لو اور دن بھر تلاوت کر لو، لیکن اگر غیر اللہ سے دل لگایا یا لذت حرام کے لیے غیر اللہ کو دیکھا اور اس کا نمک حرام چکھا تو ایسے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ کچھ دن کے بعد جب ان کا حسن فنا ہو جائے گا تو آپ ان حسینوں سے بھاگو گے۔ میرا شعر ہے، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ اور اختر نے کمر مجاز کا نقشہ یوں کھینچا ہے، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔
مولا کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ففروا الاللہ، لیلاؤں سے بھاگ کر مولا کی طرف آ جاؤ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں آیت ففروا الاللہ کی تفسیر لکھی ہے، ای بترک ما سوى اللہ الاللہ، غیر اللہ سے بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرار کا لفظ نازل فرمایا۔ یہ لفظ نازل فرمانے سے تصوف کا ایک عظیم مسئلہ حل ہو گیا کہ کسی حسین پر نظر ٹکنے نہ پائے، اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، ایک سیکنڈ بھی مت ٹکاؤ، ورنہ اللہ کا فرار کا حکم تمہارے قرار سے بدل جائے گا، کیونکہ تم نے وہاں قرار اختیار کیا، تم وہاں ٹھہر گئے، اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لیے اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہم غلاموں کو فرار کے لفظ سے بتا دیا کہ چونکہ ہم نے حسن میں میگنیٹ یعنی مقناطیس رکھا ہے، کشش رکھی ہے، اگر تم اس میگنیٹ کے مقابل رہو گے تو لرزہ بر اندام رہو گے اور میگنیٹ تمہیں نچاتا رہے گا۔ یہ حسین بڑے بڑے داڑھی والوں کو نچا دیتے ہیں، چونکہ ان پر میگنیٹ کا اثر ہے، ان کے عشق میں میگنیٹ ہے، لہذا ان سے بھاگو، ان کے لیے ففروا الی اللہ کا حکم ہے۔ اس کی تفسیر یہی ہے کہ غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو۔ اگر تم نے کھڑے ہو کر ایک نظر بھی دیکھ لی تو اتنی سی دیر کی حرام لذت بھی اللہ کے ہاں باعث غضب اور ناراضگی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ قرار تم کو قابل فرار ہی نہ رکھے اور تمہارے فرار پر فالج گرا دے، کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا اور اللہ کی عطا فرمودہ قوت فرار کو استعمال نہیں کیا۔ جس قوت کو استعمال نہ کیا جائے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، تو ان حسینوں سے بھاگنا، فرار اختیار کرنا فرض ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس رات بھر سجدے میں روتے رہتے تو اللہ کی مدد نہ آتی۔ انہوں نے ففروا پر عمل کیا، یعنی زلیخا کے پاس سے بھاگے، حالانکہ جانتے تھے کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، مگر انہوں نے کہا اپنی سی بندگی تو کر لوں، دروازے تک تو چلا جاؤں، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ کام تو کر لوں، اور دروازے تک دوڑ کر گئے۔ اللہ کو رحم آ گیا اور سارے تالے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ ان حسینوں سے بھاگو گے تو حق تعالی جل شانہ کی مدد آئے گی، اور آپ کو اللہ کے نام پر فدا ہونے میں اتنا مزہ آئے گا کہ ساری لیلائیں اگر آپ کو مل جائیں تو بھی آپ وہ مزہ نہیں پا سکتے۔ اگر 10 لیلائیں آپ کو پکڑ لیں تو ہاتھ جوڑو گے کہ ہمارے اندر اتنا دم خم نہیں ہے۔ میرا چشم دید واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب نے بتایا انڈیا میں چمارن ہوتی تھیں جو راتوں کو زمینداروں کا غلہ صاف کر کے نوکری کرتی تھیں، تو ہم سائیکل سے اسی راستے سے آتے تھے اور ان چمارنوں کو دیکھتے جاتے تھے۔ بس ایک دن انہوں نے پکڑ لیا اور کہا مولوی صاحب ہم 10 عورتیں ہیں، ہم کو آپ استعمال کرو ورنہ ہم کو دیکھتے کیوں ہو؟ تو مولوی صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میں نے ہاتھ جوڑا تب جا کر جان بچی۔ کیا رکھا ہے ان میں؟ یہ لیلائیں بڈھی بھی ہو سکتی ہیں اور آپ آؤٹ آف اسٹاک بھی ہو کر مزہ نہیں لے سکتے، لیکن ایک ضعیف کمزور ٹائیفائڈ کا مریض جو مولا پر مر رہا ہے وہ اس بیماری میں بھی اپنے مولا کا نام لے سکتا ہے اور کلمہ پڑھ کر اللہ کے ہاں جا سکتا ہے۔ آج قرار اور فرار ان 2 الفاظ کا سبق سیکھ لیجئے، بتائیے یہ مضمون کتنا ضروری ہے۔ عشق مجازی کا انجام۔ ارشاد فرمایا جب کوئی حسین شکل سامنے آئے اور ہر آدمی کے پاس غیر اللہ مختلف شکلوں سے آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس مریضہ بن کر آتی ہیں، مولویوں کے پاس مسئلہ پوچھنے آتی ہیں، عاملین کے پاس جھاڑ پھونک دم کرانے آتی ہیں اور ان کو بے دم کر دیتی ہیں اور ان کا دم نکال دیتی ہیں، اور ٹیچروں اور استادوں کے سامنے اسٹوڈنٹ بن کر حسین لڑکے یا حسین لڑکیاں آتی ہیں۔ اب آپ سوچئے شیطان بھی کیسا چیٹر ہے کہ ٹیچر کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ پھول پور کا قصہ ہے، اعظم گڑھ کے ایک ٹیچر نے مجھے خود بتایا کہ ہم لڑکیوں کو پڑھاتے تھے، ایک دن لڑکیوں نے کہا کہ سنا ہے آپ بہت اچھے شاعر ہیں، تو ان کو بھی شیطان نے بہکا دیا اور انہوں نے غالب کی غزل سنا دی۔ غزل اور آواز غضب کی تھی، اگر ان کے چہرے پر نقاب ڈال دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ کوئی خاتون پڑھ رہی ہے۔ بس ایک لڑکی ان پر عاشق ہو گئی۔ یہ پھول پور کے بازار میں تاجر تھے، ان کا جنرل اسٹور تھا جہاں سے میرے شیخ مجھ سے سودا منگواتے تھے۔ حضرت گوشت خریدنے پر میری تعریف کرتے تھے کہ اختر بکرے کا جو گوشت لاتا ہے ایسا گوشت کوئی نہیں پہچانتا، اور سب لوگ قصائیوں کے ڈھونگ میں آ جاتے ہیں
کہ مولانا یہاں سے لے لو، یہ بہت اچھا گوشت ہے، لیکن میں کسی کی نہیں سنتا تھا، نظر سے پہچانتا تھا اور ہمارے شیخ خوش ہو جاتے تھے۔ تو ان ٹیچر کا جرنل اسٹور تھا، جب معشوق خود عاشق پر عاشق ہو جائے تو جان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ان کی نیند اڑ گئی، رات بھر نیند غائب رہتی، تجارتی لحاظ سے بیکار ہو گئے، دکان پر جو چیزیں تھیں رفتہ رفتہ سب ختم ہو گئیں، دوبارہ لانے کی فکر ہی نہیں رہی۔ اس پر میرا شعر ہے، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل کیا لگے گا اس کا کسی کاروبار میں۔ بزنس مین لوگوں میرا شعر سن لو، جب ان صاحب کا بزنس تباہ ہو گیا، دکان میں گرد و غبار اڑنے لگا اور میل اب کوئی چیز ہی نہیں، سودا گاہک آتے ہیں یہاں نہیں۔ جب کچھ دنوں تک نیند نہیں آئی تو دماغی توازن خراب ہونے لگا اور دکان کی آمدنی کم ہو گئی۔ اب بیوی رونے لگی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا، ان کی آنکھیں آدھے آدھی انچ اندر دھس گئیں، مسلسل جاگنے سے دبلے پتلے اور کمزور ہو گئے، ان کی جان پر بن گئی۔ ایک دن ہم بازار میں جا رہے تھے تو فوراً کہا کہ بڑے صاحب سنیے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ چونکہ اس کی آواز بہت اچھی تھی تو میں بھی کچھ سن لیتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، شیطان چیٹر نے مجھ ٹیچر کو بزور سنیچر سخت خطرے میں مبتلا کر دیا، میری نیند حرام ہو گئی، آنکھیں دیکھ لو اندر گھس گئیں، دکان فیل ہو رہی ہے، بال بچے رو رہے ہیں، بچے کہتے ہیں ابو کو کیا ہو گیا، بیوی کہتی ہے میرے شوہر کو کیا ہو گیا، راتوں کو سو نہیں پا رہا ہوں، آنکھ کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان تکتا رہتا ہوں، نیند نہیں آ رہی، بہت بڑا عذاب ہے، مجھے کوئی مشورہ دو۔ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا تعالی جزائے عظیم عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ جس نے دوزخ دیکھنی ہو وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو کر دوزخ کا عذاب چکھ لے، کیونکہ جو جہنم کا مزاج ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، دوزخ میں نہ موت آئے گی نہ حیات ملے گی، تو جس کا دل کسی غیر اللہ سے لگ گیا، نظر سے نظر لڑ گئی، اس کی نیند حرام ہو جائے گی، نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ نکلی نہ اندر رہی جان عاشق۔ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے، حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے، اسے بدسنکھیا کھانا پڑا ہے، اسے بدسنکھیا کھانا پڑا ہے۔ یہ میرا شعر ہے۔ اب اس کی شرح بھی کر دوں، اگر کسی حسین سے دل لگا لیا تو دو مشکلیں ہیں، یا تو اس کی جدائی کے غم میں سنکھیا کھا کر مر جائے گا، اور اگر اس کو پا گیا تو آؤٹ آف اسٹاک ہو کر پھر حکیموں سے کہے گا کہ حکیم صاحب کشتہ سنکھیا کھلائیے، میں تو بالکل نل ہو گیا ہوں۔ دونوں حالتوں میں یعنی فراق میں بھی اور وصل میں بھی سنکھیا کھانا پڑا اور زندگی برباد ہو گئی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو اگر کوئی سونے کے پانی سے لکھے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ سے دل لگانا عذاب الہی چکھنا ہے۔ اس کی زندگی دوزخیوں کی سی زندگی ہوتی ہے، نہ زندگی ملتی ہے نہ موت، موت و حیات کے درمیان میں کشمکش رہتی ہے۔ خواتین کو ملازم نہ رکھیں، اسی لیے ڈربن افریقہ اور لندن کے تاجروں سے کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو ملازم مت رکھو۔ آج آپ کی داڑھی ہے، آپ نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لڑکے کیا کریں گے؟ نوجوان بچے ان کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے، زنا میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ صاحب لڑکیوں کی وجہ سے سیلنگ زیادہ ہوتی ہے اور ڈیلنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھو میں نے انگریزی نہیں پڑھی مگر سیلنگ پر ڈیلنگ کا کیسا قافیہ زبان سے نکلا۔ تو چند پیسے زیادہ آئیں گے اور سودا زیادہ بکے گا، مگر آپ کے قلب میں ان حسینوں کی صحبت کے اثرات سے ایسا مرض پیدا ہوگا کہ ایمان بھی چلا جائے گا۔ اور اگر آپ بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان سے بچ گئے، آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، بڈھے ہو گئے اور آؤٹ آف اسٹاک یا ہاف اسٹاک ہو گئے، یہ انگریزی اس لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر آپ ان سے بچ گئے تو آپ کی اولاد کی خیریت نہیں۔ یاد رکھو نوجوان بچے ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو کر ان لڑکیوں کو بغیر مسلمان کیے ہوئے شادی کریں گے جو زنا ہوگا، اور جو اولاد ہوگی وہ کافر ہوگی۔ اگر آج آپ عورتوں کے فتنے سے بچ گئے تو کل آپ کی اولاد ضائع ہو جائے گی۔ جب انہیں تنخواہ دیں گے تو ہر وقت ان سے باتیں ہوں گی، لڑکیاں اپنی لپسٹک سے بڑے بڑے کی اسٹک خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ صاحب کم آمدنی پر راضی ہو جاؤ مگر لڑکیاں نوکر مت رکھو۔ صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے مگر اپنے رب کو ناراض نہیں کیا۔
جب حلال رزق سے رزاق راضی ہوتا ہے تو اپنے بندے کے قلب کو سکون و اطمینان اور چین دیتا ہے۔ پھر میں نے ایک صاحب کی مثال دی کہ ان کے جنرل اسٹور پر تقریباً 80 ملازم ہیں، سب مرد ہیں، انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا ایمان عطا فرمایا، لہذا ہمت تو کرو، اللہ کے راستے میں کوشش تو کرو، اللہ تعالیٰ خود راستہ کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا کے بعد لنہدینہم سبلنا ہے، یعنی تم تھوڑا سا مجاہدہ تو کرو، پھر اللہ خود راستے کھولتے ہیں۔ پیٹ پر پتھر باندھ لو مگر اللہ کو ناراض نہ کرو۔ بدنظری کے نتیجے میں کفار سے شادی کا شاخص آنا، اور یہ فرض نہیں کر رہا ہوں، اپنا چشم دید واقعہ بتاتا ہوں۔ جب میں امریکہ گیا تو ایک بڑے میاں ملے جو ایک بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری داڑھی ہے اور میں تہجد تک قضا نہیں کرتا، مگر میرے نوجوان لڑکے نے ایک کافر لڑکی سے بغیر اسلام قبول کرائے شادی کر لی، اور آج حرامی پوتے دیکھ کر رو رہا ہوں، میری زندگی میں چین نہیں رہا۔ میں نے کہا اسی لیے کہتا ہوں کہ ان ملکوں میں اول تو جاؤ نہیں، اگر جاؤ تو سخت احتیاط کرو، جگہ جگہ عربی مدارس قائم کرو، ان میں لڑکیوں کو پڑھاؤ، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو نظر کی حفاظت بھی سکھاؤ، اور خود بھی لڑکیوں کو نوکر مت رکھو۔ مستحق خواتین کی مدد کا طریقہ، اس لیے میں نے ری یونین وغیرہ میں مشورہ دیا کہ لڑکیوں کو نہ پیسے پر رکھو نہ بغیر پیسے کے رکھو، ورنہ ہر وقت نشہ رہے گا۔ انجیکشن لگانے کے لیے بھی لڑکیوں کو مت رکھو، ورنہ اپنا ایمان نہ رہے گا، ہر وقت آنکھوں کا زنا ہوتا رہے گا۔ اب رہ گیا غریب عورتوں کی مدد، تو آپ ان کی روزی کی فکر مت کرو، آپ رب العالمین مت بنو، آپ کے ذمے سارے عالم کی پرورش نہیں ہے، ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا فرض ہے۔ اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ بیواؤں اور یتیم لڑکیوں کو تم نے نوکر کیوں نہیں رکھا، ان کی شادیاں کرا دو، اگر بیوہ شادی نہیں کرتی تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پر تقوی فرض ہے، اور مخلوق کی خدمت وغیرہ یہ فرض کفایہ ہے، کوئی اور کر لے گا، ورنہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اپنا ایمان ضائع کر کے کسی کی خدمت ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے، لہذا مرد ملازم رکھو، اگر ہم کسی مرد کو ملازم رکھیں گے تو وہ پورے گھرانے کی پرورش کا سبب بنے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بعض لڑکیاں بیوہ ہیں، بعض یتیم ہیں، تو ان پر رحم کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب اس بات کو بھی سن لو، نفع متعدی کے لیے ضرر لازم مت کرو، یعنی کسی کی جوتیوں کی خاطر اپنا دوشالہ مت گنواؤ۔ اگر آپ کو بہت رحم آتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے، مسلمان لڑکی ہے، تو کسی دوسرے کے ہاتھ ان کو زکوٰۃ بھیج دو، خود بھی نہ دو، ورنہ دل میں توقع ہو جائے گی کہ اب تو پکی پکائی ہے، کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ زکوٰۃ بھیجو، اور اس کو منع بھی کر دو کہ اس کو ہمارا نام مت بتانا۔ خواتین کو نوکری نہ دینا معاشرے کے لیے بھی مفید ہے۔ اقتصادیات اور معاشیات کے ماہر ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ عورتوں کو نوکری نہ دی جائے؟ میں نے کہا کہ اقتصادیات و معاشیات کے لحاظ سے بھی معاشرے پر ظلم ہے، کیونکہ ایک شوہر نوکر ہے، اب آپ نے اس کی بیوی کو بھی نوکری دے دی تو اس کا گھرانہ امیر سے امیر تر ہو گیا، ڈبل آمدنی ہو گئی، لیکن اس لڑکی کی جگہ جس مرد کو نوکری نہیں ملی اس کا گھرانہ تو اجڑ گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے ماں باپ بھوکوں مر رہے ہیں۔ یہ معاشرے پر ظلم ہے، ورنہ اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ ضرور حکم دیتے کہ اپنی دکانوں میں اور اپنے گھروں میں ہر جگہ عورتوں کو ملازم رکھ لو، مگر اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے۔ میراث میں خواتین کو آدھا حصہ دینے کی ایک حکمت۔ ایک مسئلہ یاد آ گیا کہ میراث کا ایک حکم ہے کہ میراث میں لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے 2 حصے کیوں ہیں؟ اس کا راز میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جب میں نے بڑے بڑے علماء کے سامنے بیان کیا تو ان کو بھی وجد آ گیا، چونکہ لڑکی کی شادی ہو گئی اور لڑکی کا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ہے، دیکھا جائے تو لڑکی کو اس ایک حصے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمہ ہے، لیکن اللہ نے ایک حصہ اس کا بھی رکھ دیا کہ کبھی مرنڈا وغیرہ پینا چاہے تو شوہر سے مانگنا نہ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے 2 حصے اس لیے رکھے کہ لڑکے کو اپنی روٹی کپڑا مکان کی بھی فکر ہے اور اپنی بیوی کی بھی فکر ہے، تو ڈبل فکر والوں کو ڈبل حصہ دیا۔ بتائیے کتنا اہم مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال اپنے بزرگان دین سے مشورہ کرو، اہل فتویٰ سے مشورہ کرو، ورنہ ایمان کی خیر نہیں۔ جیسے پیٹرول پمپ پر لکھتے ہیں نو اسموکنگ پلیز، یہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ آگ سے پیٹرول پمپ جل جائے گا تو حسینوں کی آگ سے ایمان جل جائے گا۔ نہ دیکھ ان آتشی رخوں کو تو زنہار، نہ دیکھ ان آتشی رخوں کو تو زنہار، پڑھ ربنا وقنا عذاب النار، پڑھ ربنا وقنا عذاب النار۔ جن کے چہرے لال لال انگارے ہیں ان کو مت دیکھو، ان پر اچانک نظر پڑ جائے تو دعا کرو ربنا وقنا عذاب النار۔ یہ آگ ہے، آگ۔ جب غالب آگرہ گیا تھا تو ایک شعر پڑھا تھا، آگرے کے شعلہ روح ہیں آگرے، آگرے کے شعلہ روح ہیں آگ رے، بھاگ رے مرزا یہاں سے بھاگ رے،
بھاگ رے مرزا یہاں سے بھاگ رے. غالب کے شعر میں کیا بلاغت ہے. یہ آگرے میں جو رے لگایا ہے جسے سانپ نکل آتا ہے تو کہتے ہیں ارے سانپ رے سانپ. نامحرموں سے مجرمانہ محبت. بمبئی میں مجھے ایک ڈینٹسٹ کو اپنا دانت دکھانا تھا. اس کے پاس ایک کرسچن لڑکی آئی تو وہ کرسچن لڑکی کا دانت دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ داڑھی والا تھا اور تبلیغ میں بھی لگا ہوا تھا. اب جو اچانک میری نظر پڑی تو دیکھا پورا بگوٹا مارے ہوئے تھا، یعنی اس کا پورا گال اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اور خوب مزے لے رہا ہے. میں نے الگ لے جا کر پوچھا کہ اگر تم تھوڑا سا ہاتھ لگاتے تو بھی دانت دیکھ سکتے تھے، یہ تم نے بگوٹا کیوں مارا؟ یہ نئی لغت بتا رہا ہوں، آپ نے بگوٹا مارنا کسی لغت میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا. جب انسان نامحرموں سے ربط و ضبط رکھتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے. ہر حرام مزے کے بعد ناپاکی ضروری ہے، اور اللہ والوں کے پاس 10 گھنٹے بیٹھو پاک رہو گے، اور نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو. تھوڑی دیر بعد اپنی میانی کسی لیبارٹری میں دے دو، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں کتنی ناپاکی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ناپاک مزے اور حلال مزے میں کیا فرق ہے. فرمائے کہ ناپاک مزے کے بعد مزی لازم ہے، اور حلال مزے اور پاکیزہ مزے میں مثلا تلاوت کرتے ہوئے کسی کی مزی نکل سکتی ہے. بزرگان دین کے پاس 10 گھنٹے بیٹھے رہو، اللہ کی محبت بڑھے گی، قلب پاک ہوگا. اس ناپاک مزے پر میرا شعر ہے. بگوٹا مار کے بھاگا ہوا ہے، بگوٹا مار کے بھاگا ہوا ہے، لنگوٹے سے اسے پہچان لوگے، لنگوٹے سے اسے پہچان لوگے. رومانٹک علاج کے لیے ہمیں رومانٹک کیپسول دینا پڑے گا. لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اگر میں نوجوانوں کو اس قدر مزہ نہ دوں تو مولویوں کے پاس کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان بچے مجھ سے بیٹھ ہیں. کراچی میں آ کر دیکھو، لندن وغیرہ میں دیکھو، کیونکہ میں ان کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہوں، لیکن ہنسا کر لیلا کے تذکرے سے ان کے عشق لیلا کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے میرے ذریعے عشق مولا سے بدل دیتا ہے. مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو بے کمال بھی با کمال ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر. تو اعظم گڑھ کے ٹیچر کی بات بتا رہا تھا کہ ان کی آنکھیں اندر دھس گئیں، دکان فیل ہو گئی اور راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. ویلیم 5 نے بھی کام نہیں کیا تو ویلیم 10 کھائی. اس کے بعد کہنے لگے اب پاگل خانے میں چلا جاؤں گا، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو. چونکہ میں نے بھی کبھی ان سے اشعار سنے تھے تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو کہ اس لڑکی کو ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دو. اس نے کہا کہ بہت اچھا، اب تو جان پر بنائی ہے، اب تو چھوڑنا ہی پڑے گا. میں نے کہا کہ آج سے وہاں نہیں جاؤ، اس گلی میں بھی مت جاؤ، اسے خط بھی نہ لکھو، قصدن اس کا خیال بھی نہ لاؤ، اور چلو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب کے پاس. میں انہیں حضرت کے پاس لے گیا. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ عشق مجازی کا مارا ہوا پاگل ہونے والا ہے، اس کو آپ داخلے سلسلہ کر لیجئے، کچھ اللہ اللہ بتا دیجئے. حضرت نے بیعت کر لیا اور اللہ کا نام بتا دیا. میری شیخ کی آدھی رات کی دعائیں دیکھیے. ابھی صرف مرید ہی کیا ہے، وہ حضرت کے پاس زیادہ آتے بھی نہیں تھے، لیکن پیر پر شیخ پر واجب ہے کہ اپنے مریدین کو اپنی خاص دعاؤں میں درد دل سے یاد رکھے. اگر اس میں یہ جذبہ نہیں ہے تو وہ پیر بنانے کے قابل نہیں ہے. تو حضرت کی دعائیں ہوئیں اور اس نے وہاں جانا بند کر دیا. اللہ نے توفیق دے دی. سلسلہ اہل حق میں بیعت ہونے کا فائدہ. اللہ والوں کی برکت سے توفیق توبہ مل جاتی ہے، کیونکہ اس کو ہزاروں بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں. بیعت تو ایک ہی شخص سے ہوتا ہے، مگر شیخ کا شیخ، پھر اس کا شیخ، روحانی دادا، پر دادا، سب کی دعائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بات مجھ کو مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری خانقاہ میں بتائی تھی کہ جب کوئی داخلے سلسلہ ہوتا ہے تو پورا عالم برزخ ہل جاتا ہے. سارے اولیاء اللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جامع الصغیر کی روایت ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ وتعرض علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعۃ، کہ ہر جمعے کو ہمارے اعمال ہمارے بزرگوں کو پہنچائے جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے دادا دادی اور دیگر رشتہ داروں کو، اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارا عمل پیش ہوتا ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ جو اللہ والوں سے مرید ہوتا ہے، اگرچہ 3rd کلاس کا ڈبہ ہو جس کی سیٹیں پھٹی ہوتی ہیں اور اسکرو ڈھیلے ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ انجن سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا جہاں انجن 1st کلاس کے ڈبوں کو لے کر پہنچے گا تو یہ ٹوٹے پھوٹے 3rd کلاس کے ڈبے بھی وہیں پہنچ جائیں گے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت سمجھو. ان سے تعلق رکھنا معمولی نعمت نہیں ہے. اگر 3rd کلاس کا ڈبہ کہے کہ ہم تو چوں چوں کر رہے ہیں، ہمارے اسکرو ڈھیلے ہیں، ہم کو کون پوچھے گا، تو ذرا ان اللہ والوں سے جڑ کر تو دیکھو. ان سے تعلق کی برکت سے جہاں 1st کلاس کے ڈبے پہنچیں گے وہیں آپ بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ویسے تو 3rd کلاس کا ڈبہ ہمیشہ 3rd کلاس ہی رہتا ہے، مگر اللہ والوں سے تعلق کے بعد 3rd کلاس انسان جو کانٹوں کی طرح بد اخلاق ہوتے ہیں پھول بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق اچھے کر کے انہیں خلعت گل عطا کرتا ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ان کو بھی اللہ والا بنا دیتا ہے. عشق مجازی کے نقصانات. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ اس ٹیچر کا کیا ہوا. ان کی آنکھیں جو اندر دھس گئی تھی باہر آنے لگیں.
گالوں پر جو ہڈیاں ابھر آئی تھی ان پر گوشت آنے لگا، دکان بھی صحیح ہو گئی، جتنی چیزیں ختم ہو گئی تھی وہ سب آنے لگی، دکان پر گاہک بھی آنے لگے اور ان کو نیند بھی آنے لگی۔ یہ عشق مجازی بہت برا مرض ہے۔ ایک عاشق نے مجھے بتایا اور میں اسے دیکھ بھی رہا تھا کہ وہ ایک معشوق کے ساتھ رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میری کھوپڑی ہر وقت گرم رہتی ہے، آپ کے پاس کوئی ٹھنڈا تیل ہے؟ میں نے اپنے یہاں کا بنا ہوا ہیئر آئل دے دیا جس میں ساری ٹھنڈی دوائیں، کدو کا بیج، روغن، کاہو، خشخاش اور بادام تھے۔ وہ 2 دن بعد پھر آئے اور کہا کہ آپ کے ٹھنڈے تیل سے میری کھوپڑی ٹھنڈی نہیں ہوئی، آپ کا تیل گرم ہو گیا۔ چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک معشوق کے ساتھ مبتلا ہے، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ دیکھو اس معشوق کو بھگا دو، اس کو گھر بھیج دو۔ اس نے فوراً میرا مشورہ مانا اور اس کو بھگا دیا۔ اس کے 2 دن بعد آیا اور کہا کہ اب آپ کے تیل کی کوئی ضرورت نہیں، میری کھوپڑی خود ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ واقعہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان میں ہدایت ہے۔ عشق مجازی احمقانہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کانپور گئے۔ ایک ڈاکٹر آیا، 40 سال کے قریب عمر تھی۔ اس کا کسی ڈاکٹرنی پر دل آ گیا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس ڈاکٹرنی کا دل کسی اور پر آیا ہوا تھا۔ وہ اس کو لفٹ نہیں کراتی تھی، بات بھی نہیں سنتی تھی، وہ روتا رہتا تھا۔ اس نے آ کر میرے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت ایک ڈاکٹرنی سے میرا دل مل گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے، مگر وہ مجھ سے بالکل بے التفاتی، بے توجہی برتتی ہے۔ اس کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آتا اور یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس پر ایک عالم اضطراب طاری تھا، اس کا جملہ اب تک یاد ہے۔ اس نے کہا کہ میرے قلب پر عالم اضطراب طاری ہے، میں پریشان و غمزدہ ہوں، اور رونے بھی لگا۔ حضرت نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ بعد میں حضرت نے فرمایا کہ ظالم کسی دوسری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرتا؟ کیا عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایسے معشوقوں کو 2 لاتے مارو جو تم کو خاطر ہی میں نہ لائے۔ کیا یہ کوئی مقصود ہے؟ ایسی نیک لڑکی سے شادی کرو جو تم کو محبت سے قبول کر لے۔ بعض لوگ فرد واحد پر فدا ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ لڑکی راضی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بڑے میاں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عجیب معاملہ ہے، جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں وہ مجھ بڈھے سے راضی نہیں ہوتی، اور جو بڑھیا ہم سے راضی ہوتی ہے اس سے ہم راضی نہیں ہوتے۔ کم عمر والی ہم سے راضی نہیں ہوتی اور بڈھی کو ہم پسند نہیں کرتے، تو ایسی دنیا بے وفا سے دل لگانے والا کیسا ہے؟ روحانی نابالغ کون ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے عاشق نابالغ ہیں۔ خلق اطفال اندر جز مست خدا، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا۔ ساری مخلوق نابالغ ہے سوائے اللہ کے مستوں کے۔ بالغ وہی ہے جو نفس کی خواہشات سے پاک ہو، اور کتنی عمدہ مثال دی۔ مولانا رومی مثالوں کے بادشاہ ہیں۔ فرماتے کہ مائیں آٹا گوندھ کر روٹی پکاتی ہیں تو آٹے سے اونٹ اور شیر اور چڑیا کی شکلیں بنا لیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے ہیں کہ اماں شیر میں لوں گا، اونٹ میں لوں گا، چڑیا میں لوں گا۔ اب آپس میں کشتی ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، تو مولانا رومی فرماتے ہیں از خمیر شیر و اشتر می پجن کو دکا از حرص او کف می زنن۔ مائیں آٹا گوندھ کر شیر اور اونٹ بنا رہی ہیں اور چھوٹے بچے ہاتھ مل رہے ہیں کہ ہائے میری اماں مجھے یہی دینا۔ شیر و اشتر نا شود اندر دہاں ای مگر نایت بفہم کو دکا۔ حالانکہ منہ میں یہ شیر اور اونٹ آٹے کی روٹی ہی بن جائیں گے، مگر یہ حقیقت بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی ساری دنیا نابالغ ہے جو دنیا کے لیے نفس کی خواہشات کے چکر میں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی حبشی پر عاشق ہے، کوئی ترکی پر عاشق ہے، کوئی ہندی پر عاشق ہے، اور کوئی قیچاقی پر عاشق ہے جو ترکوں کی قوم ہے۔ لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں ہندی و قیچاقی و ترکی و حبش، ہندی و قیچاقی و ترکی و حبش، جملہ یک رنگ اند اندر گور خش، جملہ یک رنگ اند اندر گور خش۔ ہندی، قیچاقی، ترکی اور حبشی کو قبر میں جا کر دیکھ لو، سب مٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں پہچان نہ سکو گے کون حبشی کالی تھی اور کون مصر کی گوری تھی، کیا مٹی پر مرتے ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں این شرابو این کبابو این شکر، این شرابو این کبابو این شکر، خاک رنگین است و نقشی اے پسر، خاک رنگین است و نقشی اے پسر۔ اے دنیا والو یہ شراب کیا ہے، کباب اور شکر کیا ہے؟ اللہ نے خاک کو رنگین کر دیا، مختلف نقش و نگار بنا دیا، ورنہ یہ سب مٹی ہیں۔ اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو، ان مٹی کے کھلونوں پر اپنی مٹی کو مٹی مت کرو، اپنی مٹی کو خالق افلاک پر فدا کرو تاکہ تمہاری خاک رش کے افلاک ہو جائے، اور مٹی کے حسینوں کے عشق میں مبتلا لوگ تمہارے پاس سکون لینے آئیں، تمہارے پیر دبائیں اور تم سے دعائیں کرائیں۔ اب بمبئی والے ڈینٹسٹ کا قصہ بھی پورا سن لو کہ اس ڈینٹسٹ نے میری بات مان لی، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی لڑکی کے گال نہیں پکڑے، عورتوں کو دیکھنے کے لیے ادھیڑ عمر کی ڈاکٹر نہیں رکھ لی، مریض عورتوں کو وہی دیکھتی تھی۔
اگر پیر و مرشد نہ ملے تو آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، نفس اس کو اندھا رکھتا ہے، یہ مٹی کے کھلونے اس کو خراب و برباد کر دیتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، احساس بربادی بھی نہیں رہتا۔ حسن میں وہ جادو ہوتا ہے کہ جب انسان کسی پر عاشق ہوتا ہے تو اسے اپنی بربادی کا احساس بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس چکر میں کتنے لوگ مر گئے۔ لیلاؤں کی خاطر مولا کے بغیر جب قبر میں گئے تب آنکھ کھلی، مگر اس وقت آنکھ کھلنا مفید نہیں، جیتے جی آنکھ کھولو اور مولا کے ساتھ دل و جان لگاؤ۔ اگر لیلاؤں سے زیادہ مزہ نہ پاؤ تو آ کر اختر سے شکایت کرو، جیسے لکھنؤ کے ایک صاحب کو ایک خان صاحب سے شکایت ہو گئی تھی۔ کراچی میں ایک خان صاحب مزدوری کرتے تھے، اینٹیں بلاک ڈھوتے تھے، دن بھر 10 روپے مزدوری ملتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ لالو کھیت کے بس اسٹاپ پر ایک مجمع لگانے والے نے کوئی دوا بیچی اور 1 گھنٹے کے اندر کئی 100 روپے کما لیے۔ اس نے بھی سوچا کہ یہ کام بہت اچھا ہے، وہ بھی چولہے کی راکھ سے چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنا کر کھڑا ہو گیا اور جھوٹ بولا کہ یہ پڑیاں 1 روپے کی ملے گی، اس سے مچھر نہیں آئیں گے اور کھٹمل بھی ختم ہو جائیں گے، یہ پاؤڈر مچھر کو مارتا ہے، کھٹمل کو ختم کرتا ہے۔ اتنے میں لکھنؤ کے شیروانی پہنے ہوئے ایک صاحب آ گئے جو گلے تک شیروانی کے بٹن لگائے ہوئے ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ لکھنؤ کے ہیں، کیونکہ لکھنؤ کے لوگ شیروانی کا بٹن لگائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے۔ تو انہوں نے بھی پڑیاں خرید لی، اس کے بعد 2 قدم واپس ہوئے تو ان کو خیال آیا، انہوں نے کہا خان صاحب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ اب خان صاحب کی تقریر سنو۔ ارے میاں تم کیسا آدمی ہے، شیروانی اتنی عمدہ اور بٹن اتنا سلیقے سے لگایا اور پوچھتا ہے کہ استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ سنو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم مچھر کو پکڑو اور اس کا منہ ایسا موافق کھولو اور اس کے منہ میں ہمارا دوا ڈالو، اگر نہ مرے تو ہمارے پاس لاؤ، ہم حرام کا نہیں کھاتا ہے، ہم اس کو مار دے گا، ہم ذمہ لیتا ہے۔ بیچارے شیروانی والے نے پڑیا پھینکی اور کان پکڑ کر کہا کہ میں کہاں پھنس گیا۔ بس آج کی مجلس ختم، آپ لوگوں کو دیر تو ہوئی لیکن یہ بتاؤ کچھ مفید باتیں اللہ نے میری زبان سے نکلوائیں یا نہیں؟ اگر اختر کی ان مشہور پر عمل کر لو تو زندگی کا رخ اور دل کا قبلہ بدل جائے، دل کا قبلہ اللہ کی طرف ہو جائے گا، جن کو تم قبلہ بنائے ہو یہ قبلے تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اختر کے 2 جملے سن لو، کسی کے تل کے لیے تل ملاؤ مت، کسی کے بل کے لیے بل بلاؤ مت۔ رومانٹک دنیا والوں بتاؤ کیا یہ میرے جملوں میں مزہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں ہنسا ہنسا کر گھر بسانا چاہتا ہوں، مگر ہنساتا کس لیے ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے اختر کی بات سن لو، مٹی کے کھلونوں پر مت مرو، مولا پر مرنا سیکھو، لیکن کسی اللہ والے پر مرے بغیر مولا پر فدا ہونا بھی نہیں آئے گا۔ اگر اللہ پر مرنا سیکھنا ہے تو روئے زمین پر کسی اللہ والے پر مر جاؤ، اللہ پر مرنا آ جائے گا۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو کسی اللہ والے پر فدا کیا، یعنی جس اللہ والے سے آپ کا روحانی بلڈ گروپ ملتا ہے اس اللہ والے پر فدا ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پر مرنا آ جائے گا۔ اختر اللہ پر مرنے والوں کی صحبت میں ایک زمانہ رہا ہے، آج آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان بزرگوں کی نظر کے صدقے میں مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ والوں کی نظر کا صدقہ ہے۔ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اٹھاؤ، ان سے اللہ کی محبت اور اللہ پر مرنا سیکھو، انشاءاللہ اللہ پر مرنا آ جائے گا۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا درد دل اور اپنے دوستوں کی زندگی دے اور نافرمانوں کی زندگی سے نکال دے۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما، اور جن کی زندگی آپ پر فدا ہے ہم سب کو ان کی زندگی پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور خانقاہوں میں ایک زمانہ وقت لگانے کی توفیق دے، پھر ہم سب کو جذب فرما لے۔ ہم وہ نالائق ہیں جو اپنی نالائقی اور نفس کی خباثت کی وجہ سے آپ کی راہ پر لگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بس اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نالائقوں کو آپ لائق بنا دیں، اپنی صفت جذب کا ہم پر ظہور فرما دیں۔ جب آپ ہمیں جذب کریں گے تو نفس و شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں عطا فرمائے۔ اے مالک 2 جہاں، ہم سب پر دونوں جہاں کی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، رب لا تجعلنی بدعائک شقیہ۔